أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کے سبسکرائب ریڈ بٹن کو پریس کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ وعلم اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء نام کلہا سب ان کے ثم پھر عرضہم اس نے پیش کیا انہیں علی الملائکۃ فرشتوں پر فقال پھر فرمایا انبئونی خبر دو مجھے باسماء ناموں کی ہؤلاء ان سب کے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہیں اور تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے۔ آپ ہیومن نالج کا تجزیہ کریں تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کا ایک نام رکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی ٹرم قائم کرتا ہے۔ وہ اس نام اور اس ٹرم کے حوالے سے اس چیز کے بارے میں بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام نام سکھا دیے، گویا کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا۔ یہ انسان کا اکتسابی علم ہے جو اسے سمع بصر اور عقل و دماغ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو حاصل ہونے والے علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے الہامی علم جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے، جبکہ ایک ہے اکتسابی علم جو انسان خود حاصل کرتا ہے۔ اس نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نتیجہ نکالا اور دماغ کے کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کر کے اس کا نتیجہ نکالا اور میموری کے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا اور اسے پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کر کے نتیجہ نکالا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا۔ بنی اسرائیل انسان کو یہ اکتسابی علم تین چیزوں سے حاصل ہو رہا ہے، سماعت، بصارت اور عقل۔ عقل اس تمام سینس ڈیٹا کو اخذ کرتی ہے، یہ علم جو اسے مہیا کرتا ہے، پھر سینس آرگنز کے ذریعے سے پروسیس کرتی ہے۔ اقبال نے یہ شعر جو کبھی کہا تھا اس کی تعبیر قریب سے قریب تر آ رہی ہے۔
عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، اور یہ مہ کامل اس وقت بنے گا جب دجال کی شکل اختیار کرے گا۔ دجال وہ شخص ہوگا جو ان تمام فزیکل لاز کے اوپر قابو پا لے گا۔ جب چاہے گا یہاں چاہے گا بارش برسائے گا، وہ رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اعلان کر دے گا کہ جو اس پر ایمان لائے گا اسی کو رزق ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ یہ ساری باتیں حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں۔ انسان نے جو سب سے پہلا سورس آف انرجی دریافت کیا وہ آگ تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے کسی جد امجد نے دیکھا کہ کوئی چٹان اوپر سے گری، پتھر سے پتھر ٹکرایا تو اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا۔ اس کا یہ مشاہدہ آگ پیدا کرنے کے لیے کافی ہو گیا کہ پتھروں کو آپس میں ٹکراؤ اور آگ پیدا کر لو۔ چنانچہ آگ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد اور اولین ذریعہ توانائی تھی۔ اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی؟ پہلے اس آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی اور اب ایٹمی توانائی حاصل کر لی، اور ابھی نہیں معلوم اور کیا کیا حاصل ہونا ہے، اللہ عالم۔ ان تمام چیزوں کا تعلق خلافت عرضی کے ساتھ ہے، لہٰذا فرشتوں کو بتایا گیا ہے کہ آدم کو صرف اختیار ہی نہیں بلکہ علم بھی دیا جا رہا ہے۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا